اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن العالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور۔ اے اللہ، تیرے محبوب نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی بھی اللہ کے 99 صفات کا نام لے کر دعائیں مانگتا ہے، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے۔ اے اللہ، ہم نے تیرے ان ناموں کے سہارے اپنے اس گنہگار دامن کو پھیلائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں ہمارے دامن میں اپنے رحمت کی جھولی کو بھر دے۔ اے اللہ، تو بہت بڑا ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اے اللہ، پوری دنیا تیرے ایک اشارے کے محتاج ہے۔ اے اللہ، تو کہتا ہے کن تو ہو جاتا ہے، تو جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ درخت کے پتا بھی تیرے حکم کے بغیر نہیں ہلتا۔ انسان کے دل میں جو خیال آتا ہے اللہ تو اسے بھی جانتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں جو کام کرتا ہے اللہ تو اسے بھی دیکھتا ہے۔ دن کے اجالے میں جو کام کرتا ہے اللہ تو اسے بھی دیکھتا ہے۔ اللہ زور سے بولتا ہے تو اسے بھی سنتا ہے، آہستہ بولتا ہے تو اسے بھی سنتا ہے۔ اے اللہ، پوری دنیا تیرے در کا محتاج ہے۔ اے اللہ، ہم اپنے گناہوں کے بوجھ تلے اتنے دبے ہوئے ہیں کہ تجھ سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن اللہ ہم جائیں کدھر، ہم کن کے سامنے جائیں؟ اللہ، جہاں جاتے ہیں لوگ ہمیں فقیر کہہ کر کے بھگا دیتے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں یہ تو اس اللہ کو مانتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ دنیا سے محبت نہیں کرتا، اس کے پاس دنیا نہیں ہے۔ اللہ، دنیا ہمیں کتنوں بھگا دے لیکن اللہ ہم تجھ سے مانگنا نہیں چھوڑیں گے۔ اے اللہ، تو ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ، تو ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اللہ، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، تو نے رمضان جیسی مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اے اللہ یہ تیرا کرم ہے، اللہ یہ تیرا احسان ہے۔ اے اللہ، تو نے ہم جیسے گناہگاروں کو یہ مہینہ عطا فرمایا۔ اے اللہ، اس مہینے میں جو بھی ہم نے ناقص اور کمی کے ساتھ جو روزہ رکھا اللہ تو اس روزے کو قبول فرما لے۔ اللہ، جو بھی ہم نے کمی اور کوتاہی کے ساتھ رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہم نے تراویح پڑھی ہے اللہ ہماری تراویح کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہماری تراویح کو قبول فرما لے۔ اللہ، ہم نے اس تراویح میں جو تیرے مقدس کتاب کی آیات کی تلاوت کی، جو ہم نے قرآن شریف کو سننے سنانے کا ایک ماحول قائم کیا، اے اللہ ہم نے اس قرآن کریم کے پڑھنے میں جو بھی کمی کیا ہو، زبر کا یا زیر کا یا پیش کا یا مد کا یا غننے کا یا کسی آیت کے چھوٹنے کا یا کسی پارے میں کسی طرح کی کمی کا، اے اللہ میں تیرے سامنے دست دراز ہوں۔ اے اللہ ان بوڑھوں کے صدقے جو سفید داڑھی لیے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اللہ مجھ گنہگاروں کے پڑھنے میں جو بھی کمی ہوئی اللہ تو معاف فرما دینا، اللہ تو معاف فرما دینا۔ اللہ کہیں اگر تو پکڑ لیا تو میں کیسے پلسرات سے گزروں گا، کیسے ہم لوگوں کا بیڑا پار ہوگا۔ اے اللہ میں پھر ایک بار اقرار کرتا ہوں، اللہ اقرار ہی مجرم کو تو دنیا میں بھی سزا کم ہوتی ہے،
اللہ میں اقراری مجرم ہوں تیرے سامنے، یا اللہ میں امید کرتا ہوں اور یقین کرتا ہوں کہ میرا اللہ میرے پڑھنے کو معاف کر دے گا، میری کمی کو معاف کر دے گا، اور ہم نے جو قرآن کریم پڑھی ہے، جو سنا ہے، جو سنایا ہے، اللہ اس کو تو قبول کر لے گا۔ یا اللہ اس قرآن کریم کے پڑھنے کی برکت سے پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ اس قرآن کریم کے پڑھنے کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کرام کے، ازواج مطہرات کے، تمام صحابہ کے حق میں، اولیاء کرام کے حق میں، خلفائے راشدین کے حق میں، پوری امت کے حق میں، ہمارے دیوراج کے مسلمانوں کے حق میں۔ اللہ یہ جتنے لوگ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ان کے دادا دادی، ان کے نانا نانی اور ان کے پورے رشتہ دار جو آج قبرستان میں مدفون ہیں، ان کے حق میں اے اللہ، ہمارے ابو جان اور ان کے حق میں اللہ، جو زندہ ہیں ان کے حق میں، جو اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں ان کے حق میں، ہمارے دادا جان، ہماری دادی جان، ہمارے نانا جان، ہماری نانی جان، ہمارے حلیمہ خاتون نانی، محمد بانی نانی، حسینہ بہن، منور حسن نانا، ہماری انور بیگم خالہ، ہمارے جتنے بھی اقربا اور اعز ہیں اور رشتہ دار ہیں، اللہ ہم ان کے حق میں اس کا ثواب پہنچاتے ہیں۔ اللہ اس کی برکت سے ان کے قبر کی زندگی کو آسان بنا دینا، اللہ اس کی برکت سے ان کے میدان محشر کی زندگی کو آسان بنا دینا، اللہ اس کی برکت سے ان کی پوری دنیا میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اس کو معاف فرما دینا۔ یا اللہ جتنے لوگ زندے ہیں، اللہ اس قرآن کریم کی برکت سے جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار مہیا فرما دے، اللہ جن کے اوپر قرضے ہیں ان کے قرضوں کے بوجھ کو دور فرما دے، اللہ جو بیمار ہیں اللہ اس قرآن کریم کی برکت سے ان کی بیماری میں شفا عطا فرما دے، اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دے۔ اللہ اس قرآن کریم کی برکت سے ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، فلسطین کے ان معصوم بچوں کو جن کے سینوں میں گولیاں چل رہی ہیں، اللہ ان بچوں کی چیخ و پکار کی برکت سے ہم سب کو معاف کر دے۔ اللہ وہ مائیں جو اپنے جوان بچوں کو اسلام کے نام پر کھو دے رہی ہیں، اللہ فلسطین کے ان ماؤں کے آنسوؤں کی برکت سے پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے۔ اللہ چیچینیا میں بند مسلمان، چیچینیا کے جیلوں میں بند مسلمانوں کو تو حفاظت فرما دے۔ یا اللہ مولانا کلیم صدیقی داعی اسلام جو آج جیلوں میں بند ہیں، اللہ ان کی رہائی کا ذریعہ پیدا فرما دے۔ اللہ عمر گوتم صاحب جو اللہ کسی زمانے میں کفر و شرک میں تھے لیکن آج وہ تیری دعوت کو پر لبیک کہیں اور انہوں نے تیرے دین کو پھیلایا، لیکن دشمنوں نے انہیں بھی جیل کے اندر ڈال دیا، اللہ ان کی رہائی کا ذریعہ پیدا فرما دے۔ میرے مولا کریم عمر خالد شرجیل امام ان جیسے نوجوان جو تیرے نام کو بلند کرتے، جو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی ایک پہچان بنتے، اللہ آج ان کو بھی جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ اللہ جتنے بھی معصوم بے گناہ مسلمان جیلوں میں بند ہیں دہشت گردی کے نام پر، دنگے فساد کے نام پر، اے اللہ تو ان پر رحم فرما، اللہ ان کے ساتھ کرم فرما، اللہ کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے دیوراج کے مسلمان اور یوتھ سوئے ہوئے ہیں، اللہ ان نوجوانوں کو جگا دے۔ اللہ کہیں ظالم اگر اپنا دھاوا بول دے گا، یہاں کے مسلمانوں کے پاس کوئی تیاری نہیں ہے، کسی طرح کی تیاری نہیں ہے، نہ جسمانی تیاری ہے نہ روحانی تیاری ہے۔ اللہ یہاں کے مسلمانوں کو بہادر بنا دے، اللہ بزدلی سے بچا دے، سخی بنا دے، کنجوسی سے بچا دے، دین کے راستے میں خرچ کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ تمام مدارس کی حفاظت فرما دے، تمام مساجد کی حفاظت فرما دے، تمام مکاتب کی حفاظت فرما دے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے والے جو جماعتیں ہیں ان جماعتوں کی تو حفاظت فرما دے۔ اللہ دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما دے، اللہ دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما دے۔ اللہ ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کی عمر مبارک میں برکت پیدا فرما دے۔ اللہ مرکز نظام الدین کی حفاظت فرما دے، اللہ مرکز نظام الدین کی حفاظت فرما دے۔ اللہ مرکز نظام الدین کی جو اثرات اور برکات پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اللہ اس کو قیامت تک باقی رکھ دے۔ اللہ امارت شریعہ کی حفاظت فرما دے، اللہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ یہ بوڑھے لوگ جو پورے رمضان میں تراویح پڑھے ہوئے ہیں، اللہ اسی امید کے ساتھ کہ میرا اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا،
اللہ یہ لوگ گناہ کیے ہوں گے اپنے جوانے میں، اسی امید کے ساتھ 20 رکعت تراویح پڑھے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا اور مرنے کے بعد ہمیں جنت عطا کر دے گا۔ اللہ ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں تو چاہیے۔ اللہ ہمیں تو چاہیے، تو ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا لے۔ اللہ ہمیں نہیں چاہیے جنت، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ یہ دنیا ناراض ہو جائے پرواہ نہیں ہے، پر اللہ تو ناراض مت ہونا۔ اللہ اگر تو ناراض ہو جائے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم کس کے سامنے جائیں گے؟ اے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے۔ اللہ یہ ظالم حکومتیں مسلمانوں کو ستا رہی ہیں، مسلمانوں کے کاروبار کو نقصان پہنچا رہی ہے، مسلمانوں کی جان و مال کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ اللہ معصوم بچوں کو بھوک رہنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اے اللہ تو اگر چاہ لے گا تو ان ظالموں کو ہدایت دے دے گا۔ اللہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہ ہو، صحیح راستہ نہ ہو، اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، اللہ ان کو مٹا دے، اللہ ان کو ختم کر دے۔ اے اللہ 2024 کی آنے والی جو الیکشن ہے، اللہ اس ملک کے لیے تو صحیح اور خیر کا فیصلہ فرما دینا۔ اللہ اس ملک کے لیے تو صحیح اور خیر کا فیصلہ فرما دینا۔ اللہ مسلمانوں کے اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ ایک اتفاق رائے بنا کر کے اس ملک کے امن کی خاطر، اپنی خود غرضی کی نہیں، اس ملک کو سکون کی خاطر ایک ایسے لوگوں کو چننے کی توفیق عطا فرما جو اس ملک کے سویدھان کی حفاظت کرا دے، جو اس ملک کی پارلیمنٹ کی قانون کی حفاظت فرما دے۔ اللہ یہ ملک ہمارا ہے، اللہ یہ ملک ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا ہے۔ اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما دے، اللہ ہمارے اس ملک کے سویدھان کی حفاظت فرما دے۔ اللہ اس ملک کے ہمارے ان پیروں اور ان بزرگان جو قبروں میں جو سوئے ہوئے ہیں، اللہ ان کی برکت سے ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ان آنسوؤں کے صدقے جو آج تجھ سے مانگتے ہوئے گرے ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ ہمارے گھروں میں جو کنواری بہنیں ہیں، اللہ ان کے لیے اچھے رشتے کا انتظام فرما دے۔ یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جیسی جن کی جائز تمناؤں ہوں، اللہ اس کو پورا فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنے بچوں کو دین کے راستے میں چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی، بوڑھے ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنے بوڑھے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ ہمیں فقیری سے بچا دینا، اللہ ہمیں غربت سے بچا دینا۔ اللہ ہمیں اتنا مال عطا فرما دے حلال کہ ہم آپ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما۔ اللہ ہمیں مالداروں کے صف میں اور ایماندار مالداروں کے صف میں کھڑا فرما۔ اللہ ہمیں خرچ کرنے والا بنا۔ اے اللہ میری ببی جس کی چند روز میں شادی ہونے والی ہے، اللہ اس کی شادی کو برکت کا شادی بنا دے، خیر کا شادی بنا دے۔ اللہ میری جن بہنوں کی بھی شادی ہونے والی ہے، اللہ ان کی شادیوں میں کی شادیوں کو برکت والا شادی بنا دے۔ اے میرے مولا کریم، اور جس گھر میں جو نئے نئے گھر میں جا رہی ہیں، وہاں کے ماحول کو سمجھ کر کے وہاں کے جو اخلاقی فریضے ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ ہم نے جو مانگا اسے بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی عطا فرما۔ اللہ میرا جو ایک ادارہ ہے دیوراج دنیا سینٹر، اللہ اس ادارے کو قیامت کی صبح تک باقی فرما دے۔ اللہ اس میں پڑھنے والے بچوں کو نیک بنا دے، پڑھانے والے اساتذہ کو نیک اور اخلاق کے ساتھ پڑھانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہمارے تراویح کو پڑھنے کو قبول فرما، ہمارے تراویح کو سننے کو قبول فرما، سنانے کو قبول فرما۔ اللہ اور ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔